بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ويقول الصيام يا ربي منعته النوم بالليل يا ربي منعته الطعام بالشهوة فشفيني فيه ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فشفيني فيه ويشفعان. رواه مسند أحمد. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی ثنا اور خوبی تعریفات اور بے شمار انگنت تسبیحات اس رب ذو المجدد والکرم عبد لا دوال لا مثال لا ند له ولا ذل له کے لیے لائق استوار ہے، جس رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے 8ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے صیام و قیام اور ہماری عبادت و ذکر و اذکار کو بھی قبول فرمائی۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت و ریاضت والا مہینہ ہے، غمخواری والا مہینہ ہے، صبر و یقین والا مہینہ ہے، ہمدردی اور وفاداری والا مہینہ ہے، دعا والا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کی کثرت والا مہینہ ہے، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت والا مہینہ ہے، قیام اللیل اور تراویح والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری عبادتوں سے بندہ مومن جڑ جاتا ہے، اسی لیے اس مہینے کا تعلق صیام اور قیام یعنی روزہ اور تراویح، قرآن اور نفل عبادتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندہ مومن کے لیے کشادگیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کاملہ کا نزول ہوتا رہتا ہے، برکت و فیوز سے اپنے آپ کو ہم متصل کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور بڑے بدرسی وہ بھائی جو اس مہینے کو پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے قریب اور نزدیک نہیں کر لیتا، چونکہ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ نے اعلان کر دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بندہ میرے بارے میں جب تجھ سے سوال کرے تو کہہ دو کہ میں تمہارے شہ رب سے بھی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور پکارنے والوں کی پکار کو، ان کی آواز کو، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تمہاری دعاؤں کو میں ہی قبول کرنے والا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ کہ تم میرے اوپر ایمان لاؤ۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم بہت سارے بھلائیوں کو اپنے لیے جمع کر لو، بہت ساری بھلائیاں تمہارے پاس آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑے کے اندر امت کو یہ پیغام دیا ہے
کہ اللہ بندہ مومن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل قریب ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو بھی چیزیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور خاص طور سے امام کائنات محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب حالت روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. آپ فرمایا 3 طرح کے لوگ مستجاب الدعوات ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جو حالت روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے, جو بھی چاہے مانگ سکتے ہیں, کیونکہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا. لیکن ہم اس سے غافل ہیں, ہم روزے سے رہتے ہیں لیکن روزے کا اہتمام نہیں کرتے. حالت روزے کے اندر جو چیزیں ہمیں کرنے کا رب نے حکم دیا اس سے ہم دور ہو جاتے. لہذا ہم حالت روزہ میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں. جو چاہے جس قدر چاہے آپ مانگیں, جتنی چاہے نوافلوں کا اہتمام کریں. یقین اللہ تعالیٰ ان نوافلوں کے ذریعہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن جہنم کے قریب پہنچنے والا ہوگا, جب ان کے فرائض کے اندر کمی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارے دیکھو ان کے پاس نوافل تو نہیں ہے, دیکھو ان کے پاس قیام اللیل تو نہیں ہے, دیکھو ان کے پاس ذکر فرائض کے علاوہ اور نفلی عبادتوں تو نہیں ہے. یہی قیام اللیل, یہی تراویح, فرائض کے علاوہ نفل نمازیں ہمارے کام ہو جائیں گے. ان نمازوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشائش کرے گا. تو خاص طور سے اس مہینے کے اندر ہمیں کثرت سے نوافلوں کا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. الصیام والقرآن, روزہ اور قرآن بندوں کے لیے سفارشی بجائے گا. وَيَقُولُ الصِّيَامُ, روزہ کہے گا یا رب منعت الطعام والشہوہ. روزہ کہے گا اے رب العالمین میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا. آج ہم رکے ہوئے ہیں, نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا. ان کی خواہش نفس ابھر رہی تھی لیکن محض اس بنیاد پر انہوں نے اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا, مجامت نہیں کیا کہ وہ آپ کے لیے روزہ رکھا. اے رب العالمین شہوتو, اس نے کھانا پینا کو بھی ترک کر دیا, النفسانی خواہشات کو بھی مار ڈالا. فشفینی فیہ, اللہ میری سفارش سے قبول ہوا لے. والقرآن ويقول القرآن, اور قرآن کہے گا یا رب منعته النوم باللیل, اے رب العالمین میں نے تیرے اس بندے کو رات بھر قیام اللیل میں رکھا. اے رب العالمین میں نے نیند سے انہیں روکے رکھا, نیند کو انہوں نے آپ کی خاطر مار دیا, قیام اللیل کیا. فشفینی فیہ, اے اللہ میری طرف سے اس کے اپنے سفارش سے قبول ہونا. ویشفعان, دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی. اب اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ جو نہ تو روزہ رکھتا ہے اور نہ ہی قیام اللیل کرتا ہے, نہ ہی تراویح کی نمازوں کے اہتمام کرتا ہے, نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نہ قرآن کو پڑھتا ہے, نہ قرآن کو سنتا ہے, ان کی کیا حالت ہوگی؟ ان کے لیے سفارش کون سی چیز بنے گی؟ یہ بہت بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا. قرآن تو ہمیشہ پڑھتے ہیں الحمدللہ, جو پڑھنے والے ہیں وہ ہمیشہ پڑھتے ہیں, لیکن قیام اللیل ہمیشہ نہیں کرتے ہیں. لیکن رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے اندر ہمیں قیام اللیل کا موقع مل جاتا ہے. قیام اللیل کیا؟ تراویح کیا؟ اسی کا نام ہے تراویح, قیام اللیل, رات کی نماز وغیرہ وغیرہ. تہجد اسی کو کہتے ہیں, عام دنوں میں اسی کو تہجد کے نام سے جانتے ہیں. رمضان کے مہینہ میں یہی چیزیں تراویح ہو جاتی ہیں. دونوں چیزیں ایک ہی. میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ. تو بڑے خوش نصیب ہمارے بھائی جو روزہ بھی رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, فرائض کو بھی ادا کرتے ہیں, نوافل کو بھی پڑھتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, قیام اللیل بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے یہاں ایسے لوگوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام اور بڑی شان ہے. دلیل اس طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس آدمی نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ یقین کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ما تقدم گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طرح سے
آپ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جس آدمی نے رمضان میں قیام اللیل کیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان احتساب مطلب یہ کہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی ان کے ما تقدم گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنا بڑا بینیفٹ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تراویح کی نماز ہمارے یہاں فرض نہیں ہے، ایک دم لازم نہیں ہے، لیکن اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے، اس کے ثواب بے شمار ہے۔ ہم صرف یہ کہہ کے ترک کر دیتے چلو یہ ضروری نہیں، ٹھیک ہے آپ کو کوئی کام ہے کاروباری کوئی مسئلہ، لیکن بلا وجہ یہ کہہ کے یہ تو چلو کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری حقیقت میں یہ کہہ کے اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، چونکہ آپ کی زندگی اس بات کی ضمانت نہیں دیتی ہے کہ آپ فرائض کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ گارنٹی کیا ہماری فرائض نہیں سنی چھٹی ہے، کوئی گارنٹی دے گا نہیں دے گا، اس لیے ہمیں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نوافل کیا ہے؟ قیام اللیل اور تراویح تہجد میں ایک ہی چیز ہے۔ تراویح کے بارے میں کئی سوالات آتے رہتے ہیں اور بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو واٹس ایپ پہ سوال بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقلی دلائل کی روشنی میں ان کو مجروح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت۔ یہ چیزیں ہمارے درمیان عام سی چیزیں ہیں۔ ایک دوسرے کو لوگ عام بھاشا میں سمجھاتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے یا 20، اس کو 20 کے قائل کرتے ہیں اور مختلف طرح کے عقلی دلائل، نقلی دلائل، فرضی دلائل سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں آپ جب دیکھیں گے تو 20 رکعت تراویح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس 11 رکعت جو تراویح مع وتر پڑھی جاتی ہے اس کی سندیں بھی متصل ہیں، اس کی سندیں بھی مضبوط ہیں، سپارہ بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر مضبوط قابل جثہ ہے، لیکن 20 رکعت والی جو تراویح ہے وہ مشروع ہے، وہ مشہور روایت ہے۔ انشاءاللہ میں بالاختصار اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ تراویح 11 یا 20 رکعت۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قیام اللیل رمضان میں رات کی نماز آپ کی کیسی رہتی تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازیں صلی اربعا لا تسأل عن حسنہن و طولہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کی حسن اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں یصلی اربعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نمازیں پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، تم ان کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں، قیام اللیل کی طویل دیر تک کھڑے ہونے کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز کو پڑھے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت سے پتہ کیا کہتی ماں عائشہ؟ دوسری روایت آتی ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، چاہے رمضان میں ہو چاہے غیر رمضان میں۔ یہ رمضان اور غیر رمضان، رمضان میں آپ نے تراویح کی نمازیں پڑھی ہے، اس کی بھی دلائل انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ کیا پتہ چلا ان دونوں دلائل سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، ولا یزید ولا ینقص، نہ تو اس سے زیادہ کرتے اور نہ اس سے کم کیا کرتے تھے۔ اور چلیے حضرت عائشہ کہ تراویح کی نماز کی دلیلیں کیا ہے، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اس کے دلائل کیا سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شب نصف اللیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں داخل ہو کیا کیے؟ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے لگے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیے، تراویح کی نماز پڑھی، یہ رمضان کی بات ہے۔ پھر آپ چلے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ دوسرے روز بھی گئے، صحابہ کرام جب پہلی شب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مسجد نبوی کے اندر قیام اللیل کیا تو صبح ہو کر اس کا تذکرہ اپنے ساتھیوں کو بیچ کیا،
تو دوسری شب میں مزید صحابہ کی تعداد بڑھ گئی. قیام اللیل مع وتر 11 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آ گئے. تیسری شب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما. اس دن اور زیادہ بھیڑ ہو گئی، اتنی زیادہ بھیڑ ہو گئی کہ مسجد میں جگہ کم پڑ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی صحابہ کرام کے ساتھ نمازیں پڑھی اور پڑھ کے بخاری مسلم کے صرف واپس آ گئے. اور پھر صحابہ کرام چوتھی شب بھی آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. کثیر تعداد میں استعام بھیڑ لگ گئی ایک دم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی شب نہیں پہنچے. کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی شب نہیں پہنچے. فجر کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری خواہشوں کو دیکھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری خواہشوں کو دیکھا، تمہاری اشتیاق مندی کا اضافہ ہوا. میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی تمہاری خواہشات کی بنیاد پر اس تراویح کی نماز کو، قیام اللیل کو، 11 رکعت نماز کو کہیں فرض نہ کر دے. اسی ڈر سے میں آج نہیں آیا. کیا پتہ اس سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی میں رمضان کے مہینہ میں 3 دن تراویح کی نماز باجماعت فرمائی. باجماعت آپ نے 3 روز تک 11 رکعتیں پڑھائی. تو دلائل کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جماعت کے ساتھ جو 3 دن تراویح کی نمازیں پڑھائی ہیں وہ نماز بھی 3 ہی رکعت تھی، اس سے زائد نہیں. وہ نماز بھی 11 رکعت تھی معاوت. اور چلیے آگے پھر میں بتاؤں گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہم لوگ رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں قیام کا اتفاق ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو رات کی نماز نہیں پڑھائی اس حال میں کہ 7 دن بچ چکے تھے. کتنے دن بچے ہوئے تھے؟ 7 دن. وہ خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں کی شب 23ویں کی شب ہم لوگوں کو قیام اللیل تراویح کی نمازیں پڑھائی. پھر چلے آئے. پھر علیہ وسلم 24 کی شب نہیں پہنچے. پھر 25ویں کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تراویح کی نمازیں پڑھائی، قیام اللیل کرایا اور پھر چلے. پھر تیسری شب نہیں پڑھائے. اس کے بعد 25ویں کے بعد 27ویں شب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے. راوی حدیث کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اتنا لمبا قیام کیا، اللہ اکبر، اتنا طول قیام کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. کیا کہا؟ یہ روایت ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی. مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی اور پھر چلے گئے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن صحابہ کرام کے ساتھ باجماعت تراویح کی نمازیں پڑھائی ہے. اب چلیے اس کے بعد کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تراویح کی جو نمازیں مسنون تھی وہ 11 ہی رکعت تھی. صحابہ کرام بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکمل طور پہ، نبی علیہ السلام کے دور میں مکمل طور پہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تراویح کی 11 رکعتیں ہی مسنون تھی. اس کی دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس کے بعد میں نے بتایا تھا قیام اللیل اللہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے عشاء اور طلوع فجر کے درمیان قائم کر دیا. آپ عشاء کی بات سے لے کر طلوع فجر تک اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے کہ لوگوں نے تراویح کی نماز کو جو 20 رکعت کے قائل ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منسوب کرتے ہیں. جب ہم اس کے دلائل بھی دیکھیں گے وہ چیزیں کیا ہے. امام معطا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب امام معطا ہے. اس کے اندر صاحب جو ثقہ راوی ہے وہ کہتے ہیں، پہلے تو آپ یہ بات سن رہی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ مسجدوں کے اندر مختلف کونے میں چند صحابہ ایک قاری کی وجہ چند صحابہ ایک قاری کی پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صاحب کہتے ہیں
کہ نبی کریم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کو 11 رکعت نماز پڑھائے۔ کس نے کہا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رحمت اللہ علیہ کو 11 رکعت نماز مع وتر کے پڑھانے کا حکم دیا، اور صحابہ نے پڑھا۔ کہاں پڑھی؟ مسجد نبوی کے اندر۔ یہ سارے دلائل موجود ہیں، اس کے اندر کسی کا کوئی شبہ نہیں۔ اور چلیے امام موطا رحمت اللہ علیہ نے دوسری روایت اسی حدیث کے اندر بیان کیا ہے، وہ یزید بن رومان۔ غور سے آپ سن لیجئے تاکہ آگے کی باتیں سمجھنے میں آسانیاں ہو جائے۔ یزید بن رومان وہ کہتے ہیں کہ عہد فاروقی میں، اور تو سنیے آپ، عہد فاروقی میں 20 رکعت نماز مع تراوی 23 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کس کے زمانے میں؟ کون کہہ رہی ہے؟ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ عہد فاروقی میں معاوض 23 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ امام معطا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ یزید بن رومان جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ محدثین نے بیان کیا کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو پایا ہی نہیں۔ تو یہ صرف ایک دلیل ہے جس کی بنیاد پر 20 رکعت نماز کے لوگ قائل ہیں، حالانکہ یہ روایت صحیح نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز، قیام اللیل، تہجد کی نماز، رات کی نمازیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہے، جو ثابت شدہ ہے، وہ 11 رکعت ہے۔ لیکن کئی اماموں کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 36 سے لے کر 40 تک کا تذکرہ کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 وغیرہ کے قائل ہیں۔ تو کچھ امام ایسے ہیں جو 40 تک کا تذکرہ کیا ہے، تو الگ سی باتیں ہیں، وہ آپ زوائد آپ کے اختیار ہے پڑھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہے وہ 11 رکعت ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، آئیے سنیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تراویح اور تہجد کی نماز میں فرق کرتے ہیں، حالانکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ سن لیجئے، اگر تراویح کی نماز اور تہجد میں ذرہ برابر بھی فرق ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ 11 رکعتیں آ رہی بہرحال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن نمازیں پڑھائی، راوی میں نے بتایا تو کہا مجھے ایسا لگا کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، مطلب کہ آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مع وتر 11 رکعت نماز پڑھائی۔ اب اس کے بعد تو وقت ہی نہیں بچا، تو تہجد کی نماز آپ کب پڑھیں گے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تہجد کی نماز فرض، اگر تہجد کی نماز اسے نہیں مانتے تو آپ نے کیا باتیں پڑھی؟ کوئی دلیل کیا پتہ چلا کہ رمضان اور غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب کوئی آدمی اس کے علاوہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ نفل کے طور پہ پڑھیں گے، لیکن مسنون جو ہے وہ 11 رکعت ہے۔ جیسے کہ علامہ البانی ناصرالدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق علم کے مطابق 11 رکعت ہی اصل میں تراویح ہے، معاوض اس سے زیادہ اور کم کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ بہرحال بعض ائمہ کے حوالے سے اگر کوئی چاہے تو نفل کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل جو مسنون نماز ہوں گی وہ صرف 11 رکعت ہیں، وہ تراویح 11 ہی رکعت ہے، معاوض اس کے علاوہ نہیں۔ چونکہ اس کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر تراویح اور تہجد میں کوئی فرق ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دن الگ سے پھر تہجد پڑھتے، لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس نماز کا بڑا مقام ہے۔ ایسی نماز کی مناسبت سے امام کائنات محمد الرسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن، صیام مطلب روزہ، قیام مطلب تراویح اور قرآن مقدس کی تلاوت وغیرہ سب شامل ہے۔ اب روزہ تو رکھ لیتے ہیں الحمدللہ،
لیکن قیام اللیل نہیں کرتے ہیں تو آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. آپ روزہ رکھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے ہیں, آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. لیکن اب رمضان میں قرآن نہیں پڑھتے تو کیا ملے گا؟ اب بھائی یہ کہہ سکتے ہیں مجھ صاحب کیا کرے, ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ تراویح سنو حافظ صاحب کے پیچھے, قرآن سناتے سنو, حافظ صاحب کو ثواب ملے گا, آپ کو ثواب ملے گا. کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے, اس کے بازو میں آپ بیٹھ جاؤ, بغل میں بیٹھ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا, آپ کو بھی ثواب دے گا. یہ اسلام ہے. اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ کشادگی اور پھیلاؤ ہے, کوئی دقت نہیں ہے. لہذا ہم قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو کیا ہوگا, پڑھنے والوں کے بازو میں بیٹھ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بندہ جب تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ نے کہا تو میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں, تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو آواز کو سننے والا ہوں, سنتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الچی کہتے رہتے ہیں, اللہ کے فرشتے صدا لگاتے رہتے ہیں, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے بھلائی کے چاہنے والے, اے خیر کے چاہنے والے, اے اچھائی کے چاہنے والے, آگے بڑھو, آگے بڑھو. اور اے برائی کے چاہنے والے, اے برے کاموں کو انجام دینے والے, اقصر, اپنے آپ کو برائیوں سے روک لو. دیکھیے کتنا پیارا پیغام ہے. بھلائی کرنے والے آگے بڑھو, اور برائی کر رہے ہو تو رب کا حکم آ رہا ہے کہ رک جاؤ, برائی مت کرو. رمضان کا مہینہ تمہارے لیے بھی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو برائیوں سے روک دو. لیکن رمضان کے مہینہ میں بھی اگر ہم برائیوں سے اپنا آپ کو نہیں بچاتے ہیں تو ہم سے زیادہ بدنصیب اور کون ہوگا. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینہ میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ, قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ, ذکر و اذکار کرنے کے ساتھ ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تراویح کی نماز بھی باجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق فرمائے. اگر آپ کسی وجہ سے باجماعت نہیں ادا کرتے ہیں, اپنے گھروں میں بھی آپ 2-4 لوگ مل کر اکیلے بھی ادا کر سکتے. کوئی صورت نہیں یاد ہو تو کیا ہوا, سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیام اللیل کا ثواب دے گا. اگر نہیں ملا موقع, اب 4 رکعت پڑھ لو, اللہ آپ کو بھی اجر دے گا. تو اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنی تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے.